والے اور آج کی پریس کانفرنس کے لیے انہوں نے مجھے چنا ہے کہ آج کی پریس کانفرنس آپ کریں گے۔ اس وقت سب سے پہلے تو میں آپ پریس والے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا کافی دیر تک انتظار کیا، اور ہمارے جو قائدین ہیں وہ مختلف جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں تو پہنچ نہیں سکے ہیں۔ ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، اور میرا خیال میں بہت سارے آپ کے پریس والے ہمارے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ اس وقت زہر شاہ صاحب کہاں پہ ہیں، ذرا ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو خود بھی معلوم ہے، تو ان کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے سٹی صدر ذوالفقار اغوانی کا کوئی خاندانی مسئلہ پڑ گیا تھا اور وہ راتوں رات نکل گئے اسلام آباد، تو ابھی اس وقت انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا میں 6 بجے تک پہنچوں گا۔ تو میں نے کہا کہ اب پریس والوں بھائیوں کو تو اب 6-7 بجے تک ہم نہیں بٹھا سکتے ہیں، تو ہم نے کہا، اور شاہ جی صاحب کو بھی ہم نے تکلیف دی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ ذرا سا مسئلہ پڑا۔ اس وقت آج کی پریس کانفرنس جو ہے خاص کر ہم نے سید سبطین گیلانی صاحب کے لیے ہم نے بلوائی تھی، اور یہ ہیں جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے صوبائی نورانی ابو الخیر کے صوبائی صدر ہیں، اور ساتھ ان کے اپنی تنظیم ہے، سینئر نائب صدر ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں اعلان کیا، حمایت کا اعلان کیا انہوں نے، تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں 2-4 باتیں اپنی پارٹی کے متعلق بھی کر دوں۔ میرے سٹی کے ڈویژن کے پریزیڈنٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ PK-1 کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، جناب مصباح اللہ خان صاحب، تو وہ بھی بات کریں گے آپ سے۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ذرا سی خاموشی تھی پیپلز پارٹی میں، تو اس وقت اس الیکشن میں جو تھوڑی بہت ہلچل بنی ہے تو وہ آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اس وقت NP سے بہتعاشا لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، خاص کر ہم پشاور لیول کی بات کریں گے اس وقت، کیونکہ ہم پشاور لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت PTI سے بہت سارے لوگ، ان کے بہت سارے ناظمین ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس وقت ایک سینیریو بن رہا ہے، ایک حالات بن رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو واپس لائیں۔ تو میرا خیال میں پیپلز پارٹی کے دور کے ادوار کے مجھ سے زیادہ آپ لوگ پریس والے سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو بھی کام کیے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس قوم کو اگر ایٹم بم دیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آرمی کے مشران پھر دوسرے ملکوں کو کہتے ہیں کہ پہلے تم وار کرو پھر میں وار کروں گا، تو یہ میرے عظیم قائد ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے کہ اس نے اس قوم کو ایٹم بم دیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں اسٹیل مل ہے، اس وقت 25% جو ہے نا معیشت آپ کی اسٹیل مل نے اٹھائی ہوئی ہے پورے پاکستان کی، تو اسٹیل مل میرے بھٹو صاحب نے لائے تھے۔ تو میں جس مقصد سے آیا جی تو ان کے کوئی کام بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے تو آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو گیلانی صاحب جو ہے نا اس وقت ہماری پارٹی کے ساتھ الائنس کا اور اتحاد کا اعلان کریں گے، تو اس کے بعد میں ذرا سا اس کے بعد آپ کر لیں گے، گیلانی صاحب کے بعد آپ بات کر لیں گے، گیلانی صاحب بات کر لیں گے، تو میں گیلانی صاحب کو مائک دیتا ہوں کہ وہ حمایت کا اعلان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ و یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تو پریس کے جتنے بھائی میرے ہیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پارٹی جمعیت علماء پاکستان نورانی ہے، اور اس وقت صدر ہمارے ڈاکٹر ابو الخیر صاحب ہیں۔ ان کے حکم پہ میں یہاں پریس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ انہوں نے لاہور میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ
ایک ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے اوپر دستخط کیے ہیں جو 8 نکات پہ ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا اتحاد آل پاکستان پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ اقبال صاحب نے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی ہے ایٹم بم کی، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے جو کام کیا ہے اس پاکستان میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور تمام قومی اسمبلی کے اس وقت ممبر سے، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ کیا کارنامہ تھا، یہ صرف 2 پارٹیاں تھیں جنہوں نے قادیانیوں کو غیر اقلیت قرار دیا۔ اس سے بڑا کارنامہ کچھ دنیا میں نہیں ہے۔ اس میں اور علماء کرام بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ اس وقت تقریباً کوئی 27 جمعیت علماء پاکستان نورانی صاحب کی قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، اور انہوں نے ہر قدم پہ قادیانیت کو ختم کرنے کے لیے بھٹو کا ساتھ دیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ساتھ دیا ہے۔ آج ہم جو ادھر بیٹھے ہیں زیادہ باتیں کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے تمام خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے۔ ہماری ڈیرہ میں، ایبٹ آباد میں، سوات میں، جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں، صدر ہیں، سیکٹری ہیں، جوائنٹ سیکٹری ہیں، ہم نے ان کو کہہ دیا ہوا ہے وہاں پر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر کے جیسے مناسب ہوگا ویسے وہ وہاں پر کریں گے۔ میں تمام خیبر پختونخوا کے جتنے بھی پیپلز پارٹی والے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سرعام سب کو کہہ دیں کہ جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ یعنی ابو الخیر صاحب کے جو ہے انہوں نے اتحاد پیپلز پارٹی سے کر لیا ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کے بازو باندھ کے ان کے ساتھ تو کام کریں گے۔ بعد میں پتہ نہیں ہے الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم بڑے مخلص طریقے سے ان کے ساتھ کام کریں گے، جو ہم سے خدمت ہو سکے ضرور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و مجدہ، یہ باتیں میری ضرور لکھیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے تمام میڈیا کے لوگوں کو کہتا ہوں بہت ضروری ہیں۔ فلسطین میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم نے ان مسلمانوں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، فرقہ واریت ہر چیز کو چھوڑ کر ہم نے کیا کیا ہے ان مسلمانوں کے لیے؟ میں نہیں، قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اگر کسی مسلمان بچی غیر مسلم کے پاس ہے جبراً، تو جس جگہ اللہ نور السماوات والارض میں مسلمان ہے اس سب پہ جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ میں نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، میں نے نہیں کی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن نے واضح طریقے پہ اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی ایک نئی تقدیر بننے والی ہے، ہم کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو عوام کا خیال کریں، جو عوام کی خدمت کر سکیں، جو غریب کی خدمت کر سکیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو ان کو پھر ہارنا چاہیے میرے نزدیک، اور جو لوگ خدمت کریں گے انشاءاللہ وہ جیتیں گے۔ میری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے جتنے بھی جس جگہ پہ بھی ہیں انشاءاللہ وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ بھی کریں گے، ان کے ساتھ بازو باندھ کے کام بھی کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی فتح دے
اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ الیکشن میں کام کر رہے ہیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور اللہ تعالیٰ اپنی کبریائیوں کے صدقے ان سب بچوں کی بھی حفاظت فرمائے اور اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب صحافی حضرات کا بہت بہت مشکور ہوں، آپ لوگوں نے انتظار کیا، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں۔ ہم جمعیت علماء پاکستان نورانی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالخیر صاحب اور اس کے وفد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے لاہور میں جناب ہمارے چیئرمین صاحب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو الیکشن کے حمایت کا 8 نکاتی ایجنڈا جس پر متفق ہوئے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو ہے تو سبطین گیلانی صاحب، ہمارے تاج آغا جی صاحب، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام تھے، پہلے بھی اس کے بھی انتہائی مشکور ہے کہ انہوں نے پورے خیبر پختونخوا کے اپنے کارکنان کو، اپنی جمعیت کو باقاعدہ طور پر ہدایت جاری کی ہے۔ اس کے لیے، اس اتحاد کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے تو جمعیت علماء پاکستان نورانی کے سیکرٹری جنرل سید صفدر شاہ گیلانی صاحب اور ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری سید نیر حسین شاہ بخاری صاحب پر مشتمل ایک وہ کمیٹی ہے جو پورے پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے اپنی اپنی کمیٹیاں بنائے گی، اور وہ کمیٹی جو ہے تو اس پورے الیکشن میں اتحاد کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے خدمات پیش کریں گے۔ 8 نکات جو پیش کیے گئے تھے وہ تو میرے خیال میں سیفی صاحب کے حوالے بھی کیے گئے، اگر آپ کہو تو میں بتا بھی دیتا ہوں۔ اس میں پوائنٹ نمبر 1 جو ہے تو 1973 کے آئین کی مکمل نفاذ اور بالادستی کے لیے کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی امور پر فیصلے قومی امنگے کے عین مطابق کیے جائیں گے۔ نمبر 3 ملک کے خداداد اور پاکستان کو علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد جناح کے افکار و نظریات کے سانچے میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 4 فوری اور سستے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ نمبر 5 مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 6 فرقہ واریت کے خاتمے اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے گی۔ نمبر 7 مذہبی، دینی اور شرعی امور میں جمعیت علماء پاکستان نورانی سے مشاورت کی جائے گی۔ نمبر 8 باہمی امور کے لیے پیپل پارٹی کے سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری اور جمعیت علماء پاکستان نورانی کے سیکرٹری جنرل سید صفدر شاہ گیلانی پر مشتمل ہوگی، جو 4 صوبوں اور آزاد کشمیر کے لیے ورکنگ کمیٹیاں تشکیل دے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس اتحاد سے اور جمعیت علماء پاکستان نورانی کے قائدین سے مکمل مطمئن بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ اتحاد ہمارا جو ہے تو بالکل مشاورت سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اور اس انتخابات میں جو ہے تو ہمارے لیے بھی اور ان صاحبان کے لیے بھی یہ ایک مفید اور ممد ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ گودین صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف جو آپ کی چیئرمین جو ہے بلال بھٹو زرداری اس وقت نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن اپنے جو تیر لہرا کر جو وہ نواز شریف کو پکارتے اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ ممکن نہیں ہے بات کرنا، اتحاد کرنا وغیرہ۔ لیکن ایک سیکولر پارٹی ہوتے ہوئے ایک خالص روایتی مذہبی جماعت سے اتحاد کی نوبت جو آئی ہے نا، تو اس پر ذرا تبصرہ کریں، کیونکہ ماضی میں جب بھی مذہب کی بات ہوتی رہی ہے یا اس طرح کوئی بھی معاملہ اٹھا ہے تو پارٹی کی قیادت نے یہی کہا ہے کہ ہم مذہب کی بیس پر تو سیاست کرتے ہی نہیں ہے اور ہم سیکولر جماعت ہیں۔ سیفی صاحب، جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کو للکارنے والی بات کی ہے، تو یہاں پر ابھی اس الیکشن میں 2 ہی رولنگ پارٹی ہیں، یا تو پاکستان پیپل پارٹی ہے اور یا پاکستان مسلم لیگ ہے، کیونکہ تیسری کوئی ایسی بڑی جماعت رہی نہیں ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی تھی وہ تو آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ضروری بات ہے جب کسی بندے کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس ٹائم، ورنہ اس ٹائم تو ضرور پکارا بھی جائے گا اور للکارا بھی جائے گا، کیونکہ ابھی پیپل پارٹی ہی جو ہے تو یہ عوام کی صحیح نمائندگی اور ترجمانی انشاءاللہ کر رہا ہے۔ باقی جو آپ نے یہ کہا کہ مذہبی اور سیکولر جماعت کی، تو آپ 1973 کے آئین کو اگر دیکھو تو اس میں یہی مذہبی پارٹیاں سارے ہمارے ساتھ
تھی اور انہی کی وہ شکایات اور نکات سارے مشاورت کے ساتھ یہ 1973 کے آئین میں شامل کی گئی تھی. تو میرے خیال میں ہم خود جو ہے تو بلکہ اسلام کے لیے پیپل پارٹی کے قائدین کی جو قربانیاں ہیں اور جو نکات ہم نے شامل کیے ہیں، جس طرح قادیانوں کو ہم نے کافر بھٹو صاحب نے ڈکلیئر کیا تھا، جو گیلانی صاحب نے خود بھی کہا، تو ایسے بہت سے وہ ہے جس پر ہم بالکل متفق بھی ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں. اور ہم نے ہمیشہ سے مذہبی جماعتوں کی اور مذہب کی ہر لحاظ سے جو ہے تو پاسداری کی ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ.